देखिए अब काम स्टार्ट हो गया हमने। बात क्यों रहा है रे? पता नहीं कौन है यार, कैसे आसान मार रहा है। क्या कर रहे हैं? बाद में काट दीजिए। पीछे का थोड़ा पीछे हटिया। बैठिया ने एक बाजू लगा के तेरा मोबाइल यार आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلله फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا عهد لمن لا دين له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر سامعین، رونق پر اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام، اساتذہ اکرام، وقت بہت ہو چکا ہے. آپ حضرات کافی دیر سے بہت قیمتی اور مفید باتیں، بہت پرمغز بیانات، بہت ہی خوشنما آواز کے اندر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ اب بات ختم کر دی جاتی اور دعا کرا دی جاتی. صحیح بات یہی ہے، لیکن ان ہمارے کرم فرماؤں کا حکم ہے، ان کے حکم کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے. اگر ٹالیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کی ناراضگی کا ڈر ہے. اس لیے کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا. سب سے پہلے میں اپنے ان تمام ہی نوجوانان کو یہ دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے. جن لوگوں نے اس جلسے کے اندر محنت اور مشقت کی ہے، چاہے وہ روپے پیسے سے ہو، چاہے وہ مفید مشوروں سے ہو، اور چاہے جس لائن سے بھی اس جلسے کے منعقد کرنے میں جن ہمارے نوجوانوں نے محنت اور مشقت کی ہے، وہ بہت ہی زیادہ قابل مبارکبادی. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور ایسے جلسے ان کو بارہا منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. ہم اور آپ ایک مبارک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں. یہ مجلس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے. ہم کسی سیاسی جلسے کے اندر نہیں آئے ہیں، ہم کسی اور دنیا کے کسی اور پروگرام میں شریک نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم ایک ایسے جلسے کے اندر بیٹھے ہیں، ہم ایک ایسی مجلس کے اندر شریک ہوئے ہیں جس مجلس کا انعقاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر کیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت یہ کر لیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو دین کی باتیں بتلائی جا رہی ہیں، جو دین کی باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، ہم انشاءاللہ آنے والی زندگی کے اندر ان باتوں پر عمل کریں گے. اب تک ہماری زندگی جیسی چاہی گزر گئی، لیکن آئندہ انشاءاللہ ہماری زندگی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی اب گزرے گی. یہ نیت کر رہے ہیں.
ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے تمام نوجوان، ہمارے تمام بزرگ یہ تمام یہ نیت کر لیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی کریں گے، ہم اپنی زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں کچھ مفید باتیں کہنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے اور آپ حضرات کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امانت والوں تک پہنچا دو، حق والوں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اچھی باتوں کی نصیحتیں کر رہا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بہت چوڑا ہے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ آیت ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے، ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، خانہ کعبہ کے اندر صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا، خانہ کعبہ کے اندر تالا لگانا اور کھولنا، یہ دیگر جو خدمتیں تھیں، اسی طریقے سے آنے والے حجاج اور معتمرین کو پانی پلانا، ان کے ٹھہرنے کا انتظام کرنا، یہ ساری خدمتیں بڑے فخر کی چیز تھیں۔ اور جن خاندانوں کو خانہ کعبہ کی جو خدمتیں سپرد ہوتی تھی وہ خاندان بہت معزز سمجھا جاتا تھا، بڑا اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے والے حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت تھی۔ اسی طریقے سے ایک شخص عثمان ابن طلحہ، وہ خود کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں میرے پاس خانہ کعبہ کے چابی میرے پاس رہتی تھی اور اس کا تالا لگانا بند کرنا یہ میری خدمت تھی، میرے ذمہ یہ خدمت تھی۔ وہ کہتے ہیں میرا دستور یہ تھا کہ میں پیر اور جمعرات کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آتا تھا، اس کے تالے کو کھولتا تھا، لوگ آتے تھے، عبادتیں کرتے تھے اور طواف کرتے تھے، اور جب جانے لگتے تھے تو مجھے کچھ ہدیہ اور تحفہ دے کر کے جاتے تھے، میں خوشی خوشی قبول کر لیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، پیر یا جمعرات کا دن تھا، اور آپ نے عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ عثمان ابن طلحہ ذرا یہ خانہ کعبہ کا تالا کھول دو، مجھے عبادت کرنا ہے۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے چابی دینے سے منع کر دیا اور میں نے خانہ کعبہ کا تالا نہیں کھولا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ صرف تالا ہی نہیں کھولا بلکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اور سست بھی کہا، میں نے ترس کلمات بھی بولے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ ان کلمات کو برداشت کیا۔ لیکن آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ یہ چابی ایک دن میرے پاس ہوگی، یہ چابی ایک دن میرے پاس ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا، میں جسے چاہوں گا یہ چابی دے دوں گا۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں میں نے برجستہ کہا اگر وہ دن آ گیا کہ چابی میرے پاس سے چلی گئی اور آپ کے پاس وہ چابی آ گئی تو اس دن قریش ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، قریش نامراد ہو جائیں گے، ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ نہیں عثمان سنو، اس دن قریش آباد ہو جائیں گے، قریش عزت والے ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمانے کا کامران بنا دے گا۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں بات آئی گئی ہو گئی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہو کر کے رہتی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہ چابی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی،
کیوں نہ میں مسلمان ہو جاؤں، کلمہ پڑھ لوں، دل میں یہ ارمان پیدا ہوئے۔ لیکن جب میں لوٹ کر اپنے گھر پہنچا، میں نے اپنے قوم کے لوگوں کے مزاج کو دیکھا، اپنے خاندان کے لوگوں کے مزاج کو دیکھا، بدلا ہوا پایا، لوگوں کے مزاج کو مختلف پایا، حالات سازگار نہ ہو سکے اور میں مسلمان نہیں ہو سکا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سویرے پوچھ لیو 8 سال کے بعد، ہجرت کے 8 سال کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ ایک جم غفیر کے ساتھ مکہ فتح فرماتے ہیں اور شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آپ داخلہ فرماتے ہیں اور آپ نے خانہ کعبہ کی چابی پھر طلب کی ہے۔ لائیو میں بہت غریبی آئے گی، ایک روایت کے مطابق لائیو میں بہت غریبی آئے گی، کوئی دیکھنے والے نہ آ رہا ہے۔ نہیں دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت 15 دن دو آئے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جاؤ علی، چابی لے کر کے آؤ۔ وعلیکم السلام فرمان بھائی۔ خانہ کعبہ کی چھت پر چل جاتے ہیں اور عثمان بن طلحہ سے چابی زبردستی چھینتے ہیں۔ جب وہ چابی دینے لگتے ہیں مجبوری میں، تو وہ کہتے ہیں لو یہ امانت ہے، اس امانت کا خیال ہے۔ وہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، اس امانت کا خیال کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چابی دے دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا تالا کھولتے ہیں، اندر تشریف لے موبائل آتے ہے؟ ہیں، آپ نماز ادا فرماتے ہیں، صحابہ باری کیا باری فالتو والا موبائل نہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ ہمارے کعبہ سے ٹارچ لے ٹارچ نکلنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مبارک پر یہ آیت جاری ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر جاری تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے یہ کبھی آیت نہیں سنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عثمان بن طلحہ کو آواز دی کہ عثمان کو بلایا جائے۔ عثمان کہاں ہے؟ عثمان کو بلایا جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان تمہیں کچھ یاد ہے؟ عثمان کہتے ہیں مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ 8-10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ ساری باتیں یاد آ گئی کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دینے سے منع کیا تھا، اور صرف چابی دینے سے منع ہی نہیں کیا بلکہ میں نے سخت اور سست بھی کہا، میں نے کچھ الفاظ بھی بولے تھے، وہ سب کچھ یاد آ گیا، سارا منظر یاد آ گیا۔ شرمندہ ہے، نگاہیں نیچی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ لو یہ چابی، اب قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی، اور جو شخص تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ خوشخبری سنا دی گئی کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا اور یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ چنانچہ آج تک وہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں موجود ہے۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، ابھی چابی چھینی گئی تھی، زبردستی چابی لی گئی تھی، اب یہ چابی مجھے واپس کی جا رہی ہے، یہ کس لیے مجھے واپس کی جا رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو لفظ بولا تھا کہ یہ امانت ہے، اس امانت کا خیال کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے انتہا پسند آئی ہے۔ اللہ نے حکم جاری کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امانت والوں تک پہنچا دو، حق والوں تک پہنچا دو۔ اس لیے اب یہ امانت تمہارے پاس واپس کی جا رہی ہے، اس کی تم عبادت کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر لفظ امانات استعمال کیا ہے جو جمع کا صیغہ ہے۔ امانت واحد ہے، امانات جمع ہے۔ امانت ایک وہ بھی ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس کوئی روپے پیسے کی شکل میں رکھ جاتا ہے، زیور کی شکل میں رکھ جاتا ہے، کسی قیمتی سامان کی شکل میں رکھ جاتا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرما کر یہ بتلایا کہ اس امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، امانت کے مفہوم کے اندر بہت آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ جسم دیا ہے، ہمیں اور آپ کو جو جان دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔
اس امانت کی پاسداری یہ ہوگی، اس امانت کا خیال رکھنا یہ ہوگا کہ ہم اور آپ اپنی اس زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو یہ امانت میں خیانت کہلائے گی، اور اللہ کے یہاں کل ہماری پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے امانت کو پورا کیسے نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو چلنے کے لیے 2 پیر دیے ہیں، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے۔ یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا، کل قیامت کے دن ہماری پوچھ گچھ ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے غلط بولا، کسی کو سخت اور سست کہا، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی برائی کی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی پہ الزام لگایا ہے، ہم اس امانت کے خیال نہیں رکھا ہم نے، اللہ کے ہماری پوچھ گچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے ان کانوں کو غلط جگہوں پر استعمال کر لیا، گانوں کے سننے میں استعمال کیا، کسی کی برائی کے سننے میں استعمال کیا ہے، کسی کی چغلی سننے میں استعمال کیا ہے، تو ہم نے اس امانت کا خیال نہیں کیا ہے، ہم نے اس امانت کی پاسداری نہیں کی ہے۔ اللہ کی عدالت میں ہماری پوچھ گچھ ہوگی، کل اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان پیروں کا استعمال کس جگہ پر کر رہے ہیں، کن ناجائز جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ اللہ کی امانت ہے، ایسا نہیں ہم جہاں چاہیں وہاں چل دیں، ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ جہاں منہ اٹھایا وہاں چل دیے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پابند بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو شریعت دی ہے، ہم اس شریعت کے پابند ہیں، ہمیں اور آپ کو ایک باؤنڈری کے اندر رکھا گیا ہے، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم نے یہ ہاتھ کہیں غلط جگہ پر تو نہیں اٹھا دیا، کسی مظلوم کے اوپر تو ہاتھ نہیں اٹھا دیا، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا، کیا ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے کسی غلط چیز تو نہیں چھو لیا؟ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہم نے امانت کی خیانت کی ہے، ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، امانت کی پاسداری نہیں کی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے سامنے ہم سب کو جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جان دی تھی، اس جان کی آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ نے اس جان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں کیا، اپنے اس جسم کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارا اور آپ کا کتنا برا حال ہو چکا ہے، یہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ میں چاہتا تھا کہ تفصیل سے بات کروں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ موبائل اللہ کی پناہ کتنا جھوٹ بلا رہا ہے، آدمی گھر پہ ہوگا بولے گا گھر پہ نہیں ہوں، دکان پہ ہوگا بولا دکان پہ نہیں ہوں، کوئی لینے والا آئے گا تاکہ دینا نہ پڑے جھوٹ بولے گا اور اس کو فن سمجھے گا، اس کو کمال سمجھے گا، اس کو ہنر سمجھے گا، جھوٹ بول رہا ہے دھڑلے سے اور اسے احساس تک نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے یہ ساری چیزیں تم کو دی تھی، یہ تمہارے پاس امانت تھی، تم نے اس امانت کا کتنا ادا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی امانت کے مفہوم کے اندر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ اولاد دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس امانت کا پاسداری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا بہترین نام منتخب کریں، یہ اس کی امانت کی حقداری ہے، امانت کی پاسداری ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد دی ہے، بہت سے صاحب اولاد ہیں، کوئی گڈو پپو اولاد جن کو اللہ نے دی ہے، جن کو اللہ نے ماں باپ بنایا ہے، وہ سوچے سمجھے کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی پاسداری یہ ہوگی کہ ان کا بہترین نام منتخب کریں۔ آج تو عجیب ایک اسٹائل چل رہا ہے کہ نام نیا ہونا چاہیے جو کسی کا نہ ہو، جبکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بہترین نام وہ پسند ہے، میرے نزدیک سب سے اچھا نام وہ ہے جو عبداللہ یا عبد الرحمن پر رکھا جائے۔
جو فاطمہ زینب رقیہ کے نام پر جو نام رکھے جائیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند نام ہے، لیکن ہمارا عجیب حال ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رنکو ٹنکو پنکو نہ جانے کیسے کیسے نام رکھے جائیں، اس کے اندر نیاپن پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے گا ناموں کے اثر ہوتے ہیں، علماء بیٹھے پوچھئے گا جیسا نام رکھا جائے گا اس بچے کا کردار ویسے ہی ہوگا، اس بچے کی قسمت ویسی لکھی جائے گی۔ بہترین نام رکھو گے اس بچے کے اوپر بہترین نام کے اثرات ہوں گے، اچھے کام کرے گا، اچھی تعلیم حاصل کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی عزت کرے گا، ماں باپ کی اطاعت کرے گا۔ اور جب نام ہم نے غلط رکھے ہیں، غیروں کے نام پر رکھے ہیں، تو وہ اولاد کبھی اپنے ماں باپ کی فرمانبردار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنے علماء سے مشورہ کیجئے، اپنے اماموں سے مشورہ کیجئے۔ جب اللہ آپ کو اولاد سے نوازے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مسجد کے امام سے، اپنے جاننے والے عالم سے پوچھئے کہ ہمارے یہاں بچہ ہوا ہے، بچی ہوئی ہے، ہم کیا نام رکھیں؟ بہترین نام جو بتلایا جائے اس کو رکھیے۔ یہ امانت کی پاسداری ہے، یہ امانت کا حق ادا کرنا کہلائے گا، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق، جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرائے، اس کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اس کو ایمان والا بنائے۔ یہ دوسرا حق ہے، یہ ماں باپ کے ذمہ دوسرا حق ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اللہ کا نام ان کو سکھائیں، اللہ کی تعلیمات حاصل کرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرائیں۔ آج برا حال ہے، کیا نام ہے؟ اچھے کالجوں میں پڑھنے والے بچے نہیں جانتے محمد صاحب، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے آقا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جن کے طفیل میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے ان کے صدقے اور طفیل میں سجایا ہے۔ آج وہ اپنے نبی کے نام کو نہیں جانتا، نبی کے نام کو سلیقے سے لینا نہیں جانتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، امانت کا حق یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کرائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا، یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ ہماری آپ کی اولاد اللہ کی بارگاہ میں ہمارے دامن کو پکڑ لے گی اور یہ کہے گی اے اللہ، یہ ہمارے ماں باپ قصوروار ہیں جنہوں نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی تھی، تیری پہچان حاصل نہیں کرائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کرائی تھی، ہم بے قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اصل ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اولاد کے لیے گھر بار کی فکر کیجئے، کاروبار کی فکر کیجئے، اچھی بات ہے، ان کے کھانے پینے کی فکر کیجئے، اچھا پہنانے کی فکر کیجئے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن سب سے بڑا حق جو ہے، سب سے بنیادی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے مسلمان بنائیے، ان کو ایمان والا بنائیے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرائیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ محترم حضرات، تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ امانت کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ترین مفہوم ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو امانت ادا کرنے کا حق دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال خدمت کی، کچھ مہینے کم، لوگوں کو کمنٹ آ رہی ہیں عمار چپ رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا جلسہ دیکھو عمار دیکھو، مجلس منعقد ہوئی ہو، کوئی پروگرام ہوا ہو، آواز آ رہی ہے تمہاری؟ آپ نے تقریر فرمائی ہو اور یہ حدیث نہ پڑھی ہو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ ایسے آدمی کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے جو آدمی امانت داری نہ رکھتا ہو، جو امانت ادا نہ کرتا ہو، ایسے آدمی کا کوئی ایمان دھرم نہیں ہے۔ جو آدمی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اللہ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اپنے اساتذہ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو،
ایسے شخص کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ الفاظ دیگر یہ کہا جا رہا ہے وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر میں ہے جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہودی ہو کر کے مرے گا، وہ نصرانی ہو کر کے مرے گا، وہ ہندو ہو کر کے مرے گا، وہ مشرک ہو کر کے مرے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، ایسے شخص کا کوئی ایمان دھرم نہیں ہے جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز ادھر بیٹھے ان کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولا دین لمن لا عہد لہ، ایسے آدمی کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے جو آدمی وعدے کو پورا نہ کرتا ہو، اپنے زبان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے، اپنے عہد کو پورا نہ کرے، ایسے آدمی کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا بالخصوص عام مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، آج ہماری آپ کی پہچان بن چکی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو وعدہ پورا نہ کرے۔ آج غیر لوگ مسلمانوں سے تجارت کرتے ہوئے، مسلمانوں سے بزنس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں سے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ مسلمان بات کا پکا نہیں ہوتا ہے، جو کہتا ہے اسے کرتا نہیں ہے۔ جس نبی کی تعلیم یہ ہو، جس نبی کا ارشاد یہ ہو، جس نبی نے اسلام کی یہ بنیاد بتائی ہو کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکال دیتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اپنے کی ہوئی بات کو، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے عہد کو نبھاتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا ماحول یہ بن چکا ہے، ہمارا اور آپ کا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس کو نبھاتے نہیں ہیں، ہم عہد کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے۔ آج ہماری یہ علامت بن چکی ہے، ہماری یہ شان بن چکی ہے، ہماری یہ پہچان بن چکی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی بات کو پورا نہ کرے۔ اور ایک دور تو وہ تھا کہ مسلمان جدھر نکل جاتا تھا لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کی آہو بہت کرتے تھے، اس سے اپنے فیصلے کراتے تھے، اس سے اپنی گواہی دلواتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان جو کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ کہاں دور جا رہے ہیں؟ قریب کی بات ہے، کاندلا کے اندر ایک بزرگ تھے، کاندلا میں ایک زمین تھی جس پہ جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسجد کی زمین ہے، ہندو کہتے تھے یہ مندر کی زمین ہے۔ بہت دنوں کی بات نہیں، 100 سال کے اندر کی بات ہے۔ جھگڑا ہو گیا، انگریزی حکومت تھی، انگریز جج نے گواہ کو بلایا کہ گواہ لائیے آپ لوگ۔ ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب اگر مسلمانوں کے فلاں عالم فلاں بزرگ اگر گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کر لیں گے ہم مان لیں گے۔ مسلمان خوشی کے مارے نعرے تکبیر اللہ اکبر، ارے اب تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا، اب تو ہمارے بزرگ صاحب جج کے ہاں اپنا فیصلہ سنائیں گے، گواہی دیں گے آ کر۔ سب مسلمان خوش، ان کو بلایا گیا، وہ بزرگ آئے اور وہ بزرگ ایسے تھے، سن لیجیے، کبھی انگریز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کبھی اپنی آنکھوں سے انگریز کو دیکھا نہیں، شرط لگا دی عدالت میں جب ہی جاؤں گا کہ جب انگریز کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوگا، انگریز کو دیکھنا گوارا نہیں ہے مجھے، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، میں اس کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، اگر اسے منظور ہو تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آتا۔ انگریز نے منظور کر لیا، وہ بزرگ پہنچتے ہیں، مسلمانوں کا ایک بڑا کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، پوری مجلس اور محفل بھری ہوئی ہے، عدالت بھری ہوئی ہے، ادھر ہندو ہے ایک طرف مسلمان ہے، سب منتظر ہیں کہ ابھی بزرگ صاحب آئیں گے اور اپنا فیصلہ سنائیں گے، مسلمان ابھی نعرے تکبیر بلند کریں گے، ابھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ بزرگ صاحب آئے، جج کے سامنے پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور فیصلہ سنایا کہ دیکھو سنو، سچی بات یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ زمین مندر کی ہے، یہ مسجد کی زمین۔ میں یہی جانتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے یہی سنا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے، میں یہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد چلے، سناٹا چھا گیا، عدالت میں سناٹا چھا گیا،
مسلمان مایوس ہو گئے، سب کی نگاہیں جھک گئیں کہ یا اللہ یہ کیا کیا انہوں نے، ہماری رسوائی کرا دی، آج مسلمانوں کی بے عزتی کرا دی، مسلمانوں کی ہیٹی کرا دی، یہ کیسے بزرگ ہیں، لعن طعن کیا گیا، برا بھلا کہا گیا۔ لیکن یاد رکھیے اس دن مسلمان ضرور رسوا ہوئے، اس دن مسلمان ضرور ذلیل ہوئے، لیکن اس دن اسلام بلند ہو گیا، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ اسی مجلس کے اندر مشرف کا اسلام ہو گیا کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان کہ جو اپنے اسلام کی خاطر اپنی قوم کا منہ نہیں دیکھتا ہے، اسلام کو آگے رکھتا ہے، اپنی قوم کو پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ تھے ہمارے اکابر، وہ تھے اللہ والے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ بازی لگا دی تھی۔ آج ہمارا حال ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدد اللہ العالی نے باتیں کہی، بڑا دل میں درد ہوا، بڑا قلق ہوا، ان کی باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ اس گاؤں کے اندر 22 علماء موجود ہیں، اتنے بہترین عالم موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے گاؤں کے اندر خرافات میں اضافہ ہوا۔ پہلے حالات اچھے تھے، پہلے لوگ اچھے تھے، مسجدیں بھری رہتی تھیں، ایک دینی ماحول تھا، ایک اچھا ماحول تھا، لیکن آج حال یہ ہو چکا ہے کہ مسجدیں خالی ہیں اور ہر برا کام کیا جا رہا ہے، جدھر دیکھو ادھر برائی کا دور دورہ ہے، یہ عالم ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اپنے کیے ہوئے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اس لیے آج ہمارے اور آپ کے پاس وقت ہے، اپنے اندر یہ عہد پیدا کریں، اپنے دل میں یہ تہیہ کریں، آج بیٹھ کر کے یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ آنے والی زندگی کے اندر ان خرافاتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، خود بھی بچیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو بھی بچائیں گے، پیار محبت سے سمجھائیں گے۔ ہمارا کام سمجھانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، لستا علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا گیا ہے، ان علیک الابلاغ، آپ کے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے۔ ہم بھی اچھے اسلوب میں اچھے طریقے سے اپنے بھائیوں کو بات سمجھائیں گے، بات پہنچائیں گے۔ اس لیے آج وقت ہے، دیکھیے کیسے اس کورونا کے حالات کے اندر کیسے نوجوان چلے گئے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر پیسہ بھی برباد ہو گیا، دولت بھی چلی گئی، جان بھی نہیں بچی، ساری دولت یہی چھوڑ گئے اور بڑھاتے ہوئے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کل وہ گئے تھے اور آج ہماری باری آ سکتی ہے، یا آئندہ کل ہماری باری آنے والی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دولت سب یہی رہ جائے گی، یہ ساری شہرت یہی رہ جائے گی، یہ سارے عہدے اور مرتبے سب یہی رہ جائیں گے۔ اگر کامیابی اور کامرانی چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا ہوگا، آپ کی غلامی ہمیں اختیار کرنا ہوگی، اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہوگی، ہمیں اپنے معاشرے کو صحابہ اکرام کے معاشرے جیسا بنانا پڑے گا، تب ہمیں کامیابی ملے گی، تب ہمیں کامرانی ملے گی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، جس دھرے پہ چلتے رہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کل جیسے اور لوگ چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے، اور پھر وہ جہنم جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ نے کہہ رکھا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے یہ جہنم تیار کر رکھی ہے جو انتظار میں ہے، ایسے لوگوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کو اس کے اندر عہدے کو ڈال دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، آئندہ کی زندگی ہماری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزر جائے، آپ کی سنت کے مطابق گزر جائے، اس کی فکر کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت سننے والا ہے، 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک
ماں جب اپنے بچے کو آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی، آگ میں جلنا دور کی بات ہے، گیلے میں لٹانا پسند نہیں کرتی ہے، خود گیلے میں لیٹتی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹاتی ہے، سخت سردی کا موسم ہوتا ہے لیکن وہ ماں گوارا نہیں کرتی ہے۔ ایسی ماؤں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، 2 بوند آنسو نکالتا ہے، اللہ خوشی کے مارے مچل جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میری فلاں بندے سے صلح ہو گئی ہے، فرشتوں خوشیاں مناؤ، میرے فلاں بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، آج میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، آج میں نے اس کو ایسا کر دیا ہے جیسا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حالات کا تقاضا ہے، بہت بے انتہا حالات خراب ہو رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلیے، نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلیے، رات کو ٹائم سے سوئیے، رات تک موبائل مت چلائیے، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ان ہاتھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ان پیروں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اللہ رب العزت کیا، ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ